اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. So I was looking for a public toilet to go and we started searching for it. ہم نے ٹوائلٹ جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا کہ ادھر کدھر ہو سکتے ہیں. تو وہ جو پاکستانی بھائی تھے انہوں نے میری ہیلپ کی اور ایک پبلک ٹوائلٹ جو ہے نا وہ نظر آ گیا. ٹوائلٹ پبلک تھا, پبلک ٹوائلٹ تھا لیکن صاف ستھرا تھا جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کا وہ ٹوائلٹ ہو. انبلیویبل کہ بھی انہوں نے اپنے جو پبلک ٹوائلٹس کو بھی اتنا صاف رکھا ہے. تو صاف ستھرا تھا اور بالکل ایسے جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کا ٹوائلٹ ہو. دوسری عجیب بات یہ تھی کہ کموڈ کے ساتھ ساتھ WC بھی تھے, یعنی کہ آپ نیچے بیٹھ کے, جو مسلم اسٹائل ہوتا ہے نیچے بیٹھ کے بھی فلش سسٹم لگا ہوا تھا, یہ جو کہ کسی یورپین کنٹریز وغیرہ میں, آسٹریلیا میں تو بالکل بھی میں نے نہیں دیکھا. اینی ویز سو یہ سسٹم میں نے آسٹریلیا کے بھی نہیں دیکھا. یہاں پر تک کہ سڈنی کے اسلامک اسکول میں بچوں کے لیے یہ نہ صرف یہ کہ کموڈ لگے ہوئے تھے بلکہ بچوں کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بھی انتظام. اسلامک اسکول, کین یو بلیو اٹ, ایک اسلامک اسکول جو ہے سڈنی میں, وہاں پہ انہوں نے ایک اسٹیل کی شیٹ لگائی ہوتی ہے پیشاب کرنے کے لیے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے نا بس دھار مار دو اور نہ اس میں کوئی واش کرنے کا کوئی طریقہ ہے نہ کچھ. یہی تو وہ دوسرے گورے لوگ بھی کرتے ہیں. تو اسلامک اسکول میں آپ بچوں کو یہی سکھا رہے ہو تو پھر بچوں نے آگے کیا سیکھنا ہے, سو کالڈ اسلامک اسکول. اینی ویز جس سے بہت افسوس ہوا, اپنے بچوں کو ابتدائی سے اسلام سے دور لے جا رہے ہیں سکھانے کی بجائے. سڑکوں پہ روڈز پر بہت ساری چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں لیکن جاپان کا ریل سسٹم بہت زیادہ ایڈوانسڈ اینڈ آرگنائزڈ بنایا گیا ہے. شاید ہی کوئی ٹرین یا بس لیٹ ہوتی ہو, اور مختلف قسم کی جو ٹکٹس ہیں وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں. 1 وے, ریٹرن, 1 آور, 2 آور, ڈیلی, ویکلی, منتھلی, ایون کہ اسے 1 سال تک کی بھی ٹکٹ جو ہے وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے ڈیلی جو ہے نا اور ڈیلی بیسس پہ جو ٹکٹس لی ہوئی تھیں, جس سے یہ آسانی تھی کہ آپ کسی بھی اسٹیشن سے کسی بھی ٹرین پہ آپ بورڈ ہو سکتے ہیں اور آپ جو ہے نا کسی بھی ٹرین کو پکڑ سکتے ہیں. جاپنیز مین اینڈ وومن جو تھے وہ ویسٹرن ڈریس جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں, اگرچہ ان کے اپنے ڈریس کی بھی بہت امپورٹنس ہے, لیکن مجھے کوئی بھی عورت یا مرد ٹریڈیشنل جاپنیز ڈریس میں نظر نہیں آیا. بلکہ ٹوکیو ٹاور پہ بھی جو سٹاف نظر آیا وہ بھی ویسٹرن جو ٹراؤزر اور یا پھر اسکرٹس وغیرہ لڑکیاں پہنی نظر آئیں. جاپنیز لوگ بہت خوددار ہوتے ہیں, خوددار, ٹھیک ہے, خوددار ہوتے ہیں اپنی اس میں, اوکے, اپنی بات پہ مر مٹتے ہیں. بچوں کا یہ حال ہے کہ ماں باپ بچوں کو ایگزام میں زیادہ نمبر لینے کی پش کرتے ہیں کہ زیادہ نمبر لیں, ٹھیک ہے, اور خوب محنت کرواتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ اچھے نمبروں سے کامیاب نہیں ہوتا تو وہ ہارا کاری بھی کر لیتے ہیں اور کسی بلڈنگ سے کود کے جان دے دیتا ہے کہ اس کے نمبر زیادہ نہیں آئے. شکر ہے کہ اس طرح کا کوئی منظر ہمیں ٹوکیو ٹاور پہ دیکھنے کو نہیں ملا. بہت عرصہ پہلے جب میں جاپان کی سیر کرنے کا شوق تھا تو بہت اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کو ملتی تھیں جاپان کے بارے میں. ایک ہوٹل کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک جاپنیز ہسبینڈ اینڈ وائف کسی دوسرے ملک میں ہوٹل میں اسٹے کرنے کے لیے گئے, لیکن جب ویٹر صبح کو ان کے روم میں گیا تو دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے. ویٹر نے پوچھا جی کہ زمین پہ کیوں لیٹے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بیڈ جو ہے نا وہ چبھ رہا تھا تو اس لیے ہم نے سوچا کہ زمین پہ لیٹ دیتے ہیں اور ہم نے کمپلین نہیں کی. تو اس نے ویٹر نے کہا کہ اگر آپ ایک فون اٹھا کے کمپلین کر دیتے تو ہم آپ کا بیڈ چینج کر دیتے یا روم چینج کر دیتے. تو لیکن وہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں کی اور خود انکمفرٹیبل ہو گئے, لیکن انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی. کھانے پینے کی بہت ساری دکانیں نظر آ رہی تھیں, ہر طرف تھیں. سی فوڈ کی کافی ورائٹی تھی نظر آ رہی تھی. جاپنی لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں. چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ ٹھیلے بہت زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں. ہر طرف کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑی تعداد میں اویلیبل ہیں اور لذیذ لگتی ہیں. لیکن ایک تو کھانے کا اتنا شوقین نہیں ہوں اور دوسرے مجھے حلال کھانے کا خیال رہتا تھا, اس لیے چاہتے ہوئے بھی جاپنیز کھانے ٹیسٹ نہیں کر سکا. بازاروں میں لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے لیکن کوئی بھی ہنگامہ لڑائی جھگڑا ہوتا نظر نہیں آتا. سائیکلیں بھی لوگ چلاتے ہیں اور عورتیں بھی سائیکل کے پیچھے 1-2 بچوں کو بٹھا کے آتی جاتی نظر آتی ہیں. میں نے بڑی عمر کے یا عمر کے عورتوں کو یا لیڈیز کو چلاتے دیکھا
جو ان لڑکے لڑکیوں کے سائیکلوں پر آتے جاتے نظر نہیں، جوان اور ینگ لڑکے وہ سائیکلوں میں نظر نہیں آتے۔ جاپان میں چھوٹی سے چھوٹی جگہ کا بھی بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے۔ کئی گھر تو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے ڈبے کھڑے کر دیے ہوں، باکسز۔ اس میں ایک مرلہ زمین کا بھی بہت اچھا استعمال کر کے اس کو ایک ایک انچ کا بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ کھانے کی چیزیں کھلے اسٹالوں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا میں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز کھلے اسٹالوں میں لگا کے فروخت نہیں کر سکتے، بلکہ بلڈنگ کے اندر ہی کموڈیٹیز یا فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ سیل کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جاپان میں دکانیں باہر بڑھا کر اسٹال بھی لگا لیے جاتے ہیں، اور جاپان میں بازاروں میں سائن بورڈ بہت زیادہ نظر آتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، نیون سائن بورڈ، اور اچھے بھی لگتے ہیں۔ بازاروں میں لوگ چیزیں خریدتے نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے چیزیں فری مل رہی ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور لوگ جوک در جور خریداری میں لگے ہوتے ہیں۔ ہم نزدیک ہی ایک مارکیٹ میں مٹر گشت کرتے نکل گئے، وہاں پر کھانے کی چیزوں کے اسٹال دیکھ کے مجھے بھوک لگ گئی۔ میرے ساتھ جو پاکستانی دوست ہیں انہوں نے آفر کی کہ میں ان کے گھر ان کے ساتھ چلوں اور وہاں کھانا کھاؤں سب کے ساتھ مل کر۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ وہ اور پاکستانیوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں اس لیے وہ اپنا کھانا خود ہی پکاتے ہیں، حتیٰ کہ روٹی بھی گھر میں ہی بناتے ہیں۔ انہوں نے اتنے اچھے انداز سے کھانے کا تذکرہ کیا کہ میں انکار نہیں کر سکا، اور پھر ہم نزدیکی ریلوے اسٹیشن سے ٹرین پر بیٹھ کے ان کے گھر پہنچ گئے۔ ٹرین اسٹیشن سے ان کے گھر کا راستہ تقریباً 15 منٹ کی واک، جب آپ اسٹیشن سے اترے، اور ان کے گھر کا 15 منٹس واک کا راستہ تھا، لیکن مجھے ٹوکیو کی گلیوں میں چلنا پھرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک حیرت انگیز بات جو کہ میں نے ٹرین اسٹیشن پہ نوٹ کی، جب ہم ٹرین آنے کا انتظار کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے۔ یہ ٹرین اسٹیشن اوپن تھا، اس کے اوپر نہیں تھا، اس اوپن ٹرین اسٹیشن، ٹھیک ہے جی، کوئی چھت نہیں تھی، اس لیے یہاں پر سگریٹ پینے کی کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی۔ نارملی اگر ان سائڈ ہو تو وہاں پہ آپ سگریٹ نہیں پی سکتے، سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے۔ سگریٹ نوشی پہ مجھے ایک جوک یاد آیا ہے، وہ انہوں نے سنایا تھا، ایک آدمی دوسروں کو کہتا ہے یار سگریٹ نوشی چھوڑ دو، تو وہ دوسرا آدمی کہتا ہے میں سگریٹ چھوڑ سکتا ہوں، نوشی نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتا ہے کیوں، نوشی کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کہتا ہے یار تیری بھابھی ہے نوشی، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، سگریٹ تو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اوکے، تو وہ آدمی کیا کر رہا تھا جی، سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی، لائک فار ایگزامپل ایک لائک دس، اوکے، وہ ڈبیا اسمال باکس اس کو کھولتا تھا، کھول کے اس میں اپنی ایش جو تھی اس میں ڈالتا، ڈبیا کو بند کرتا، پھر پینے لگتا، پھر کھولتا، پھر ایش ڈالتا، پھر پینے لگتا۔ پھر جب اس نے کمپلیٹ کر لی تو وہ ربش بن جو پڑا ہوا تھا اس کے پاس گیا، اس نے کھولا اور اپنی جو ایش تھی اس میں ساری ڈال دی۔ وہ یوں نہیں کر رہا تھا کہ جو پیے اور یوں کر رہے، کوئی گل ہی نہیں جی، ایسی بات نہیں تھی۔ اتنی سی ایش ہوتی، کتنی ایش ہوتی ہے آپ اندازہ کریں کتنی ایش ہوتی ہے، بہت معمولی سی۔ اس کے بارے میں بھی وہ عام بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اس کو ربش بن میں ڈالا، نہ یہ کہ انوائرمنٹ کو خراب کیا۔ انوائرمنٹ اس تھوڑی تھوڑی چیزوں سے مل کے بہت زیادہ چیزیں بن جاتی ہیں، پھر انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے، گلے خراب، آنکھوں کی پرابلم اور بہت ساری چیزیں، سانس کی پرابلم۔ تو ان چیزوں کا اگر احتیاط کر لیا جائے تو یہ انوائرمنٹ کلین ہوگا، اور ان کلین انوائرمنٹ میں ہم بریتھ کریں گے اور موو کریں گے تو ہماری جو باڈیز ہیں وہ بھی صحت مند رہیں گی۔ تو دیٹس وائی دی جاپنیز آر سو ہیلدی اینڈ سو ریلیکسنگ۔ اوکے، تو پاکستانی دوستوں نے جب ہم ان کے گھر پہنچ گئے تو پاکستانی دوستوں نے کھانا لگایا ہوا تھا، اور اپنے ساتھی جو کہ میرے ساتھ تھے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو ہم مل کے کھانا کھائیں گے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی آ رہا ہوں، اس لیے ان کا گھر جو تھا وہ مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے۔ ان کا گھر جو تھا وہ دو روم سے، اور وہ شاید 6 لوگ تھے جو وہاں رہ رہے تھے۔ مناسب جگہ تھی، ایک باتھ روم اور کچن بھی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جاپنیز اولڈ وومن کا یہ گھر ہے جس کے 2 کمرے، کچن، باتھ وغیرہ اس نے ان کو کرائے پر دیا ہوا ہے۔ گرم چکن کڑھائی اور تازہ گرم روٹی کھا کے جتنا مزہ آیا بیان سے باہر ہے۔ سارا دن فوڈ کی دکانوں کے آگے سے گزرتے بھوک بہت لگی ہوئی تھی، جو کہ گرم کھانا کھا کے اور پھر پاکستانی کھانا کھا کے دور ہو گئی۔ کھانے کے دوران اور بعد میں بہت پاکستان کے حالات کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ سب کا خیال تھا کہ اگر پاکستان کے حالات بہتر ہوئے اور روزگار ملے تو گھر والوں کے ساتھ پاکستان میں رہنا بہتر ہوگا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اگرچہ باہر رہ کے پیسے کما لیے جاتے ہیں، لیکن بیوی، بچوں اور ماں باپ بہن بھائیوں سے دور رہنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بیوی بچے کنٹرول میں نہیں رہتے اور والد کی عزت اور احترام صرف پیسوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔
جب والد گھر چھٹیوں پر جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد ہی سب گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ واپس جا کے ہمیں پیسے بھجوائے. کھانا کھانے اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میں نے ان سے اجازت چاہی اور گھر واپسی کی راہ لی. ان سب نے کہا کہ میں رات ان کے پاس ہی گزار لوں، لیکن میں نے ہوٹل واپس جانا ہی مناسب سمجھا. انہوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ واپسی کے لیے کہاں سے ٹرین ملے گی، اور 2 دوست مجھے ٹرین اسٹیشن تک بھی چھوڑنے آئے. ٹوکیو میں ایک بہت بڑی ترکی مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کو وزٹ کرنے کا میں نے پلان کیا کہ میں اس جو مسجد ہے اس کو انشاءاللہ وزٹ کروں گا. تو میں اپنی ٹوکیو مسجد کی وزٹ کی جو ہے سٹوری آپ کو نیکسٹ میں بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز وغیرہ کیسی لگ رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دی ویری بیسٹ ٹو یو. السلام علیکم.